4 مفید باتیں ہیں، بلکہ اسے میری طرف سے 4 نصیحتیں سمجھیے، اور اللہ کرے کہ آپ حضرات کی بھی سمجھ میں آئے، بلکہ دور دور تک میں تو ایسا سوچ کر گفتگو کرتا ہوں کہ میری گفتگو روئے زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں ہر ایک تک پہنچ جائے، اور جس بندے کو ضرورت ہے پہنچ جائے اور اس کی ضرورت پوری ہو، اور وہ سمجھے کہ کسی نے میری ضرورت کا مضمون اٹھایا ہے، اور ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر میری ضرورت کی کچھ باتیں میرے گوش گزار کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں جو بات بولنے جا رہا ہوں یا جو باتیں کہنے جا رہا ہوں، لگ بھگ سبھی ہم سب کی وہ ضرورت ہے، اور ہم کچھ کو چھوڑ کر بہت سارے افراد اس غفلت کا شکار ہیں اور اس میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری صحت سے غفلت، جسمانی صحت کا خیال رکھنے کا جو ہمارا انداز ہونا چاہیے اور جو صحت کی فکر ہونی چاہیے، اس میں بہت غفلت ہے۔ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے بھیانک نتیجہ یہ آیا کہ آج ہمارے گھروں میں بوڑھوں سے لے کر جوان، عورتیں، بچے، بچیاں سب بیمار ہیں۔ کبھی کسی زمانے میں اتنے لوگ بیمار نہیں تھے، آج ہسپتالیں بھری بھی ہیں۔ اس میں بہت کچھ ہمارا اپنا قصور ہے، کھانے کی بے احتیاطی، بعض پینے کی بے احتیاطیاں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اب تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ بہت کچھ بیماریاں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، لہٰذا نوجوانوں کی صحت برباد ہے، بوڑھے بہت تکلیف دہ بڑھاپے سے دوچار ہو رہے ہیں، کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، یہ بڑی سنگین صورتحال ہے، اس میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اعضاء جوارے بڑی نعمت ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آدمی کوئی ایسی غفلت نہیں برتنا چاہیے، ایسی عادت نہیں اختیار کرنا چاہیے، ایسی کوئی غذا نہیں کھانا چاہیے جس سے اس کے اندرونی اعضاء خراب ہو جائیں، دل خراب ہو جائے، گردے خراب ہو جائیں، کلیجی خراب ہو جائے، پھیپھڑوں پر افیکٹ ہو جائے، آنتوں میں فرق پڑ جائے، یا آنکھوں میں فرق پڑے، کانوں میں فرق پڑے، دماغ میں فرق پڑے۔ ورنہ ایک آدمی بیمار ہو جائے، عالی شان بنگلہ بھی ہے، تو وہ آدمی ویسی رات نہیں گزار سکتا جیسے صحت مند آدمی رات گزارے گا۔ صحت مند کی بات ہی الگ ہے۔ ایک آدمی کی آمدنی بہت زیادہ ہے، کروڑوں میں ہے انکم، ایک آدمی کے پیسے زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ صحت مند ہے، تو یہ آرام سے بیٹھ سکے گا، یہ آرام سے نماز پڑھ سکے گا، یہ آرام سے ہنس سکے گا، یہ آرام سے کسی کی مدد کر سکے گا۔ بیمار آدمی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صحتوں کی فکر کریں، اس کا نظام بنائیں، کیا کھائیں، کیا نہ کھائیں، کیا پئیں، کیا نہ پئیں، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، سب ایک ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اسی کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں، انشاءاللہ بہترین صحت رہے گی، اور دین دنیا کے سارے کام آسانی سے ہوتے چلے جائیں گے۔ دفتر میں آدمی صحت رہے گی تو اچھا بیٹھے گا، ڈیوٹی اچھا کر سکے گا، بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں آرام سے رہ سکے گا، مسجد میں آرام سے آ سکے گا، قرآن کریم کی تلاوت کر سکے گا، ذکر کر سکے گا، کوئی دشواری نہیں ہوگی، خود سارے کام اپنے کر لے گا۔ ورنہ ڈاکٹروں کی چاپلوسی کرنی پھرتے پڑے گی، لاکھوں روپے برباد کرنے سے بھی وہ صحت حاصل نہیں ہوتی جس صحت کو ہم نے کھو دیا ہے اپنی غفلت کی وجہ سے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھیں، کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھ لے کہ تو نے اپنی صحت کو کیوں برباد کیا تھا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ تو نے اپنے آنکھیں کیوں خراب کر لی تھی؟ تو اپنے دل کو خامخواہ تیری غفلت سے کیوں خراب کر لیا تھا؟ تو کیوں تیرے کان بگاڑ لیا تھا ایسی غلطیوں کی وجہ سے؟ تو ہمارے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا؟ ایک دوسری بات وہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھر بہت اچھے ہیں، لباس بہت شاندار ہیں، جوتے بہت اچھے ہیں،
اور ساز و سامان بہت خوبصورت ہیں، گھر کی پیالیاں کٹوریاں بہت اچھی ہیں، اور صوفے اور پردے بستر بہت شاندار ہیں، شاید کبھی بادشاہوں کے گھروں میں ہوا کرتی تھی ایسی چیزیں۔ اتنے شاندار برتن، سامان، چیزیں ہیں، اور بہت ہی نہایت کانچ کی چیزیں ہیں، سونے کی چیزیں ہیں، اسٹیل کی چیزیں ہیں، چاندی کی چیزیں ہیں، پلاسٹک کی چیزیں ہیں، بہت خوشنما، بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں۔ لیکن ایک چیز نہایت بھدی ہے، ایک چیز نہایت بری ہے، ایک چیز نہایت سڑی ہوئی ہے، ایک چیز نہایت گندی ہے، وہ ہے ہمارا دماغ۔ آج جو دماغوں میں گندے گندے خیالات بھرے ہوئے ہیں، شاید کسی زمانے میں کسی کو اتنے گندے خیالات نہیں آئے جو اب آ رہے ہیں۔ اگر اس کے خیالات کو باہر نکال کر دیکھا جائے تو خود اس آدمی کو نفرت ہو جائے گی کہ میرے ایسے خیالات ہیں کیا۔ بوڑھوں میں گندے خیالات، جوانوں میں گندے خیالات، عورتوں میں گندے خیالات، بچے بچے میں گندے خیالات۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لے کہ میں نے جو دماغ جیسی نعمت دی تھی، کیا یہ گندگی اس کے اندر بھرنے کے لیے دیا تھا؟ لوگ بولتے ہیں باقاعدہ مجھے گندے خیالات آتے ہیں، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ یہ گندے خیالات انسان کو تباہ کر دینے والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، پہلے آدمی کو گندا خیال آتا ہے، پھر آدمی اس گندے خیال پر عمل کرتا ہے تو ہر جگہ ذلیل ہو جاتا ہے، گھر میں گر جاتا ہے، محلے والوں کی نظر میں گر جاتا ہے۔ بولتے ہیں کہ دیکھو اس نے ایسا کر دیا، کیوں کیا ایسا؟ اس کے گندے خیالات کا نتیجہ ہے۔ اس کے دماغ میں پہلے گندے گندے خیالات آئے، گندی گندی حرکتیں صادر ہوئی۔ اگر گندے خیالات نہ آتے تو گندی حرکت نہیں صادر ہوتی، اور اس طرح ذلت و رسوائی نہ ہوتی۔ بہت سے لوگ مجھ سے بڑی تکلیف سے بولتے رہتے ہیں، فون پر بولتے ہیں، بعض دفعہ بڑے بڑے لوگ بولتے ہیں، ایسے ایسے خیالات ہم کو آتے ہیں۔ پھر میں ان کو مشورہ دیتا ہوں اور پھر ان سے بات چیت کرتا ہوں۔ لہٰذا ہم کو ایک گندے خیالات کو نکالنا چاہیے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہاں سے آئے یہ گندے خیالات؟ یہ گندے خیالات ہمیں وہاں سے آئے کہ ہم نے صرف عصری تعلیم کو، دنیاوی تعلیم کو اپنے لیے کافی سمجھا، دینی تعلیم سے ہم نے منہ موڑ لیا۔ دینی تعلیم ہمارے دماغوں کو دھوتی ہے۔ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، دین کی کتابوں کی تعلیم، دینی مضامین، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تفسیر، حدیث اور بڑے بڑے اولیاء اللہ، بزرگان دین کے واقعات اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارا دماغ دھلنا شروع ہو جائے گا۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو گندے گندے قسم کے ناول پڑھتے ہیں اور گندے قسم کی تصویریں دیکھتے ہیں، گندے قسم ادھر ادھر آنکھیں دوڑاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے گندا جو دیکھتے ہیں دماغ اس کی تصویر لے لیتا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھنے لگ جائیں تو جو آیت پڑھیں گے وہ خیال دماغ میں آئے گا، جو آیت سنے ہیں اس کا خیال آئے گا، حدیث کا خیال آئے گا، سیرت کا خیال آئے گا۔ جن بزرگ کی زندگی پڑھے ہیں اس بزرگ کے زندگی کے حالات یاد آئیں گے، تو کبھی کوئی آدمی شیطانی کاموں میں مبتلا ہوگا، کبھی گندی حرکتوں میں مبتلا ہوگا، کسی کے اوپر گندی نگاہ ڈالے گا، کبھی چوری کا خیال آئے گا، کبھی رشوت کا خیال آئے گا، کبھی کسی کی بہن بیٹی کو غلط نظر سے دیکھے گا۔ جو آدمی حدیث پڑھتا ہو، سیرت پڑھتا ہو، بزرگوں کی کتابیں پڑھتا ہو، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک اس بات کو ضروری سمجھے کہ وہ مدارس سے تعلق قائم کرے، علماء سے تعلق قائم کرے، مفتیان اکرام سے تعلق قائم کرے، اور وہاں جا کر قرآن سیکھے، نماز سیکھے، روزہ سیکھے، اردو سیکھے، عربی سیکھے، بزرگوں کے قصے سنے، صحابہ کے زندگیوں کے قصے سنے، ان کے پاس بیٹھے۔ آج بھی اگر ڈھونڈے گے تو ایسے علماء آپ کو ملیں گے کہ جن کا دن
علم کی محنت میں گزرتا ہے اور راتیں عبادت کے اندر گزرتی ہیں۔ جب آپ ان کے سامنے جا کر بیٹھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ قرآن اور حدیث کے ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوگا کہ ہم جو ہے کتنے بڑے علم والے کے پاس بیٹھے ہیں۔ ایسے علماء پہلے بھی تھے، آج بھی موجود ہیں، لہٰذا ہر آدمی اس میں شرم نہ کرے، کوئی بیرسٹر کیوں نہ ہو، کوئی ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کوئی پروفیسر کیوں نہ ہو، کوئی سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، کوئی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اگر اپنے دماغ سے گندے خیالات کو دور کرنا ہے تو علماء ربانین کی صحبت میں جا کر بیٹھے اور دینی کتابوں کو باوضو اٹھا لے۔ دینی کتابیں، دین کا علم ہمارے دماغوں کو پاک کر سکتے ہیں۔ دین کا علم پڑھنے کے بعد جو دماغ میں پاکیزگی اور روشنی آئے گی، وہ روشنی لے کر ہم قیامت میں پہنچیں گے تو واقعتاً پتہ چلے گا کہ جسے دماغ دیا گیا تھا اس نے واقعی کام کے اندر دماغ کو لگایا ہے۔ روزانہ تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ دینی تعلیم میں گزاریے، انشاءاللہ 1 سال گزرنے کے بعد، 2 سال گزرنے کے بعد، 5-10 سال گزرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیسے پاکیزہ خیالات آئیں گے اور آپ کی نگاہیں کیسا جھکیں گی۔ لوگ بولیں گے کہ یہ آدمی یہاں سے چلتا ہے تو بس اپنی منزل پر جا کر نگاہ اٹھاتا ہے۔ گندا دیکھنا تو دور کی بات، بے ضرورت بھی دیکھنا آدمی چھوڑ دے گا۔ یہ ہے علم کا پھل، یہ ہے علم کی شان۔ آج ہم دینی علم سے دور ہو گئے، دماغوں میں گندگیاں بھر گئی، جس کی وجہ سے سارے لوگ ہی پریشان ہیں کہ کیسا گندا خیال ہے اس کا۔ منہ کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسی جہالت بھری ہوئی ہے، کیسی حرص اس کے اندر ہے، اور کیسی نفسانیت اس کے اندر ہے، کیسی ریاکاری اس کے اندر ہے، اور کیسا تکبر اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ زبان اس کا پتہ دیتی ہے۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے ہم غافل ہیں وہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے۔ یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تمہیں دل دیا تھا، یہ حالت کر دی تم نے۔ آج دل اتنے سخت ہیں، شوہر کا دل بیوی کے لیے سخت ہے، اور بیوی کا دل شوہر کے لیے سخت ہے، بچوں کا دل ماں باپ کے لیے سخت ہے، بوڑھے ماں باپ کے حالات پر ان کو نظر ہی نہیں، دل میں نرمی ہی نہیں ہے، اور کئی ماں باپ ایسے ہیں بچوں کا خیال نہیں۔ ایک پڑوسی پریشان ہے، دوسرے پڑوسی کے دل میں اتنی حرکت بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے۔ اسلام نے دل کی سختی کو گناہ قرار دیا۔ دل کی سختی کا علاج کرانا ضروری ہے۔ جو آدمی دل کی سختی کو دور نہیں کرے گا اللہ کی نظر میں گنہگار ہوگا اور قیامت کے دن نقصان اٹھائے گا۔ اور دل کی سختی والا انسان ایسا ہے جیسے دل میں کوئی جنگل کو لیے گھوم رہا ہے، اور جس کا دل نرم ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دل میں کوئی باغ لے کر گھوم رہا ہو۔ باغ میں آدمی جاتا ہے تو پھلوں کی خوشبو آتی ہے، پھولوں کی خوشبو آتی ہے، سایہ ملتا ہے اور چھاؤں اور ٹھنڈک معلوم ہوتی ہے اور مزیدار پھل ہوتے ہیں، جی لگتا ہے۔ اسی طرح جس کا دل بنا ہوا ہو، جس کا دل زرخیز ہو، جس کا دل صحت مند ہو، اس کے پاس بیٹھنے سے لوگوں کو سکون ملتا ہے اور راحت معلوم ہوتی ہے، خوشبو معلوم ہوتی ہے، ٹھنڈک معلوم ہوتی ہے، مزہ آنے لگتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اور بیٹھیں اور بیٹھیں اور بیٹھیں۔ یہ کیا ہے؟ دل کی سختی۔ آج ہمارے دل سخت ہیں، اسی لیے اساتذہ کے دل سخت ہیں، بچوں کی نہ پڑھنے پر پٹائی کرتے ہیں۔ ماں باپ کے دل سخت ہیں، اپنے معصوم بچوں کو ذرا سی غلطی پر تھپڑ مارتے ہیں۔ دلوں میں سختی ہے، شفقت سے سمجھانا چاہیے تھا، استاد کو نرمی کے ساتھ پڑھانا چاہیے تھا، اور کسی آدمی کو کوئی بات ذرا سی پیش آتی ہے سخت لہجہ اور لڑنے جھگڑنے پر اتر آتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، کچی گالی اسے دے رہا ہے اور وہ اسے گالی دے رہا ہے۔ یہ دلوں میں سختی آ گئی، اور سب کے دلوں میں سختی آ گئی۔ عورتوں نے سخت گفتگو کی، مردوں نے سخت گفتگو کی، پڑھے لکھوں نے سخت گفتگو کی، اور جو ہے بوڑھوں نے سخت گفتگو کی۔ یہ سختی قیامت کے دن بہت برا نتیجہ لائے گی۔
جواب دینا پڑے گا ان سختیوں کا۔ اسی لیے، اور یہ سختی کہاں سے آئی؟ یہ سختی آئی مشائخ سے دور رہنے کی وجہ سے، بزرگان دین سے دور رہنے کی وجہ سے۔ جو لوگ اہل اللہ ہیں، جو شریعت پر سنجیدگی سے عمل کرتے ہیں۔ اہل اللہ کون ہے؟ سمجھ لیجئے، خوب سمجھ لیجئے، اہل اللہ وہ ہیں جو شریعت کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہیں، بہت سنجیدگی سے شریعت پر عمل کرتے ہیں، متبع شریعت ہیں، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے منانے والے، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے اہل اللہ ہوتے ہیں۔ علماء سے پوچھئے اور مفتیان اکرام سے پوچھئے، اہل اللہ کا پتہ وہ بتائیں گے۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ ان کی خدمت میں پہنچ کر تھوڑی دیر بیٹھیے، وہاں ان کی خدمت میں منہ مت کھولیے، سوالات مت کیجئے، ادب کے ساتھ ادب کیجئے اور ان کی خدمت میں بیٹھو۔ سب بیٹھو، جا کر مالدار بھی بیٹھو، غریب بھی بیٹھو، طلباء بھی بیٹھو، علماء بھی بیٹھو، اور اسی طرح بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ بھی ان کی خدمت میں بیٹھو۔ کیوں؟ ان کا باطن چمکا ہوا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیت کی تفسیر پڑھیے۔ صادقین سے مراد کون ہے؟ جو زبان سے بات کرتے ہیں تو سچی، اور کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، جھوٹی باتیں نہیں کرتے۔ ایسے صادقین بندے ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھیں گے تو دل کی کایا پلٹ جائے گی، پھر تو نماز میں جی لگے گا، مسجد میں جی لگے گا، قرآن پڑھنے میں جی لگے گا، بیوی کے ساتھ شفقت کرے گا، بچوں کے ساتھ شفقت کرے گا، ماں باپ کا ادب احترام کرے گا، علماء کی قدر کو پہچانے گا، مالوں کی زکوٰۃ نکالے گا، حج کو جائے گا، روزے رکھے گا، نفلوں کو پڑھے گا۔ کب؟ اگر ایسے اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ قرآن نے اس کی تاکید کی ہے۔ اسی طرح ایک چوتھا کام جس سے ہم بہت غافل ہیں، اور غافل اس لیے ہیں کہ اللہ نے 4 پیسے دے رکھے ہیں، تھوڑی صحت دے رکھی ہے، کوئی عہدہ دے رکھا ہے، اسی لیے ہم کو کیا ضرورت ہے؟ مست ہیں اپنے عہدے میں، اور مست ہیں اپنی صحت میں، اور مست ہیں اپنی پراپرٹیوں میں، اور یہ مستی ان کو کیا کر دی ہے؟ خدا سے دعا مانگنے سے غافل ہو گئے۔ ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا، اٹھ کر بھاگنے لگ گئے، اب چلنا ہے ان کو۔ ارے بھائی دعا نہیں مانگنا ہے، دعا نہیں مانگنا ہے، کیا کم ہے ان کو؟ کچھ بھی تو کمی نہیں ہے۔ کیا مال کی کمی ہے؟ صحت کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ اگر آدمی غور سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دینا، اسے پتہ چلے گا کہ ہر وقت ہر لمحہ اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کھانا کھانے بیٹھا، اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو کھانا کھاتے کھاتے آدمی نقصان اٹھا سکتا ہے۔ بیت الخلاء میں گیا ہے، اگر اللہ کی مدد ہٹ جائے تو پھر بیت الخلاء میں ہی اس کے حالات خراب ہونے لگ جائیں گے۔ اگر ایک آدمی کی اللہ کی مدد ہٹ جائے، بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، بس وہیں اس کے حالات بگڑنے شروع ہو جائیں گے۔ ایک آدمی مالدار ہے، اللہ کی مدد ہٹ جائے، وہیں سے آدمی فٹ پاتھ پر بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کی مدد کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی مدد معمولی آدمی کو اونچائی تک پہنچاتی ہے، اور اللہ کے سامنے استغنا کرنے سے بڑا آدمی نیچائی کی طرف آ سکتا ہے۔ لیکن آج ہم بچے بھی، بوڑھے بھی، بڑے بھی، بلکہ طلباء بھی، اہل علم بھی دعاؤں سے غافل ہیں۔ ہم کو دعائیں کرنا چاہیے 5 نمازوں میں، تلاوت کے بعد، ذکر کے بعد، اٹھنے کے بعد، سوتے وقت دعائیں۔ یا اللہ آپ کی مہربانی سے میں اٹھا ہوں، میرا اٹھنا میرے لیے مفید فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے مدد سے میں نماز کو گیا ہوں، قبول فرما لیجئے۔ یہ تعلق ہونا چاہیے اللہ سے۔ یا اللہ آپ کی مدد اور نصرت سے میں اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوا ہوں، میری اس میں مدد فرمائیے، مجھے اتنے بڑے عہدے پر بھی بٹھا کر ذلیل مت کیجیے، اللہ میری مدد فرمائیے۔ یہ دعا کرنا چاہیے۔
یا اللہ آپ نے اپنے فضل سے اتنے مال و دولت دیا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے، ورنہ پھر آپ اگر مال میرا لے لیں گے تو مجھے کون دے گا؟ یہ تعلق آج مٹتا نظر آ رہا ہے۔ ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ مجھے اللہ سے لگنے کی کیا ضرورت ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میں نے اس عہدے کو حاصل کیا ہے، یہ میری عقل سے میں اتنا صحت مند ہوں۔ نہیں ہے اللہ، میں آپ کے مدد سے سو پایا ہوں، میں آپ کی مدد سے میں اٹھ گیا ہوں، آپ کی مدد سے میں بول رہا ہوں، آپ کی مدد سے میں سمجھ رہا ہوں، اور آپ کی مدد سے میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی مدد سے میں سن رہا ہوں۔ یا اللہ یہ آپ کی مدد ہے، آپ کی نصرت ہے، میں ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، یہ نعمتیں میرے اوپر باقی رکھیے، اور بھی آپ کا جو جو ارادہ ہے اے اللہ مجھے دیجئے۔ ہاتھ پسار کر مانگے، اس کا گھر جنت بن جائے گا۔ پورے محلے والے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں، محلے سے ہر تکلیف دور ہو جائے گی۔ پورا ملک اللہ کی بارگاہ میں بارش مانگے، اللہ بارش عطا فرما دیں گے۔ پورا ملک اللہ سے جو چاہے مانگے، اللہ عطا فرما دیں گے۔ پوری دنیا والے ہاتھ اٹھا دیں اور ایک ساتھ سب لوگ اپنی ضرورتیں پوچھیں، اللہ تعالیٰ دیں گے، اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر میں ہم نماز کو آتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے لگ لپٹ کر دعا نہیں مانگتے، حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے دعا نہیں مانگتے، زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں، اللہ سے دعا نہیں مانگتے۔ ماں باپ کو دیکھ کر دعا مانگنا چاہیے، یا اللہ ان ماں باپ پر رحم فرما۔ بچوں کو دیکھ کر دعا کرنا چاہیے، یا اللہ ان بچوں کو صحت عطا فرما۔ شاگردوں کو دیکھ کر دعا کرنا چاہیے، یا اللہ ان شاگردوں کو خوب علم عطا فرما۔ یہ دعا کا جذبہ قدم قدم پر لوگوں کو، اگر کوئی پانی بھی پلا دے جزاک اللہ کہنا چاہیے۔ ایک بالش دور کی چیز اٹھا کر کسی نے دے دی کہ اللہ آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کسی نے مسکرا کر بات بھی کر لیا، اسے بھی سمجھے یا اللہ تو نے اس کے دل میں نرمی ڈال دی، شکر ادا کرنا چاہیے، تو اس کا دل تیرے قبضے میں ہے اور اس نے مجھے شفقت سے بات کر لی، یہ تیرا کرم ہے۔ بہرحال اللہ سے لگنا چاہیے، ایک بندے کو اللہ سے انس ہونا چاہیے۔ انسان ہے ہم، انسان کا مطلب ہے اللہ سے انسیت اور لگاؤ رکھنے والا، ہر وقت اللہ اللہ اللہ، کسی بھی وقت اسے دیکھے وہ اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ اٹھتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے اللہ نے مجھے جگایا ہے، سوتا ہے تو کہتا ہے اللہ کی مدد سے میں بہت اچھا سو پاؤں گا، جیتا ہے تو کہتا ہے اللہ تیری مدد سے جی رہا ہوں، اور مرتا ہے تو کہے گا کہ اللہ کی مدد سے مر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے دنیا سے جا رہا ہوں، کیا ڈر ہے کیا خوف ہے، اللہ کے بلانے پر جا رہا ہوں۔ یہ حال ایک انسان کا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی، آپ کو بھی، بلکہ دنیا کے ایک ایک فرد کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے جسم تندرست ہو جائیں اور ہم اس کو فائدہ اٹھائیں، تاکہ ہمارے دماغ صاف ہو جائیں، پاکیزہ دماغ کا ہم لطف اٹھائیں، ہمارا دل صحت مند اور روحانی ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا دل پسند آئے اور ہمیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبدیت تواضع اللہ کے نزدیک اللہ کو ہماری پسند آئے اور اللہ کو اچھی لگے۔ ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، آپ میں سے ہر ایک اور میں اور دنیا کا ہر فرد ان چیزوں کی ضرورت کو محسوس کیجئے۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، بہت آسان چیزیں ہیں، اور آپ کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ بہت مفید ہیں، اور اس کا اتنا فائدہ ہے آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کا جو نفع دیکھیں گے اور جو دماغی سکون دیکھیں گے، جو قلبی سکون دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو تجربہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.